اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 65 25 370۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجل من آل فارس أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگوں، یہ آپ کے آج کے جلسے کا اشتہار میں عنوان ہے مقام امام اعظم کانفرنس۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے، ان سے ہمیں کیا چیز ملی، ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا لفظ جو ہے یہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے نا، تو آگے جو مصلی پر کھڑے تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں، اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ مقتدی۔ تو مصلی پر امام ایک تھا یا چار تھے؟ نہیں، یہ تو تقلید شخصی ہو جائے گی نا، پھر چار ہونے چاہیے تھے، ایک رکعت ایک کے پیچھے پڑھتے، دوسری دوسرے کے پیچھے، تیسری تیسرے کے پیچھے، چوتھی چوتھے کے پیچھے۔ تو ساری نماز ایک ہی کے پیچھے پڑھ لی تو شرک تو نہیں ہو گیا کہیں؟ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے امام نے مل کر عبادت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ بھئی اس مسجد میں ایک امام جو تھا وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا اور پچھلے سارے مقتدی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، اپنے امام کو سجدہ کر رہے تھے، تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟
کبھی آپ کے دل میں وسوسہ بھی پیدا ہوا کہ ہم خدا کو سجدہ نہیں کر رہے، اپنے امام مسجد کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، امام بھی خدا کی عبادت کر رہا تھا اور مقتدی بھی خدا کی ہی عبادت کر رہے تھے، لیکن امام کے پیچھے پیچھے اس کی تابعداری میں۔ یہی نماز اگر آپ گھر پڑھتے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا، ٹھیک ہے، ایک سجدے کا ثواب ملتا۔ یہی سجدہ آپ امام کے پیچھے ایسی مسجد میں کریں جہاں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، تو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر ایسی جامع مسجد میں جا کر آپ جماعت سے نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز ہو 5 میں سے، تو ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر ملتا ہے۔ جب آپ نے گھر سجدہ کیا تھا کسے کیا تھا؟ اور جامع مسجد میں امام کے پیچھے سجدہ کیا تو کس کو کیا؟ وہاں ایک سجدے کا ثواب ملا، یہاں 500 کا ثواب ملا۔ تو امام کے پیچھے ہونے کی قیمت اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں یا ہم بڑھا رہے ہیں؟ تو تقلید اور اجتہاد کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، یہاں ہم امام کے پیچھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہاں خدا رسول کی اطاعت ہے، جیسے یہاں امام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح وہاں امام ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی تابعداری میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب جو مسجد میں یہاں مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں نا یا رسول باسم نے؟ جی آپ نے خود مقرر کیے ہیں، مقرر آپ نے کیے، لیکن جب ان کو امام مان لیا اور ان کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی، اب اس امام کی مخالفت کرنے سے ناراض اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ کے رسول پاک ناراض ہوں گے۔ مثلا امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کو کھڑے کھڑے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو چلو امام ابھی رکوع میں ہے، سجدہ نیکی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ امام کو رکوع میں چھوڑ کر آپ سجدے میں چلے گئے، امام اتحیات پر بیٹھا، آپ سلام پھیر کے گھر چلے گئے، تو اب تو آپ کو 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا نا، 500 سے زیادہ، کیونکہ آپ نے امام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا، زیادہ ثواب ملے گا نا۔ مولوی صاحبان فرما رہے کہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں خطرہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہیں اس کا سر گدھے کی طرح نہ بن جائے۔ اب دیکھیے امام کی مخالفت کرنے والے کو گدھا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ہم خود ہی کہہ رہے ہیں؟ جی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان آیات میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پھر آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا آپ نے تزکیہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جن کو ہم والجماعت کہتے ہیں، اور پھر آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ہمارے امام صاحب کی پیش گوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان تینوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے۔ آمنہ کے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دینا یہ اسی کا فضل ہے، آمنہ کے یتیم نے درخواست نہیں دی تھی کہ یہ تاج میرے سر پر رکھ دینا۔ صحابہ کو کسی کو صداقت کا تاج، کسی کو عدالت کا تاج، کسی کو سخاوت کا تاج، کسی کو شجاعت کا تاج، کسی کو سیاست کا تاج، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، یہ اسی خداوند قدوس کا انعام تھا۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمانا
کہ قرآن پاک میں ان کی پیشگوئی کا ذکر آ جائے اور 80% امت جو ہے امت محمدیہ وہ آپ کی تقلید میں خدا کی عبادت کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو نبی پاک کا ذکر بھی آ گیا، صحابہ کا بھی، امام صاحب کا بھی، آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا، آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا نا، یحملوا اسفارا۔ تو یہ تین جو پہلے ذکر ہے انہوں نے تو دین کے کام کیے نا، اللہ کے نبی دین کے لانے والے، کہہ دو نبی پاک دین کے، صحابہ کی جماعت دین کے پھیلانے والے، امام اعظم ابو حنیفہ دین کے لکھوانے والے۔ تو یہ تینوں کام مکمل ہو گئے جو تعمیر دین سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بعد میں تخریب کار آ ہی جایا کرتے تھے۔ تو تخریب کار بھی کوئی نبی پاک کی مخالفت کرتا ہے، کوئی صحابہ کی، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیے آج کل سعودی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی کتابیں پھیلائی جائیں، قرآن پاک زیادہ سے پھیلایا جائے۔ اب موقع تھا اس بات کا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ترجمے صحیح ہیں وہ آگے آئیں۔ سب ترجمے اردو کے ان کے سامنے رکھے گئے، ان کا باقاعدہ ایک بینچ بیٹھا مفتی صاحبان کا، انہوں نے اس کے ترجمے عربی کرا کے سنے۔ انہوں نے کسی غیر مقلد کا ترجمہ پاس نہیں کیا سوائے اس تفسیر عثمانی کے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے یہ دیکھیے شاہ فہد کی باقاعدہ مہر لگی گئی اس پر۔ ساری دنیا میں اب موقع تھا، کہتے ہیں کہ حنفیوں کو قرآن اور حدیث نہیں آتا، ہمیں آتا ہے، تو چاہیے تھا نا کہ یہ اپنا ترجمہ پیش کرتے جی یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ لیکن وہ سارے ترجمے چیک ہوئے، وہاں کے لوگ جو تھے، حالانکہ اس میں ان کی اپنے آدمی بھی شامل تھے بینچ میں، لیکن سب نے کہا کہ اگر صحیح ترجمہ قرآن پاک کا ہے تو وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور صحیح حاشیہ ہے تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر شائع ہو رہا ہے، شاہ فہد اس کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر دیکھیے کیا لکھا ہے جس کو شاہ فہد تقسیم کر رہے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ میں نے کہا نا کہ امام صاحب کی پیش گوئی ہے، یہ لکھتے ہیں یعنی یہی رسول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبدا و معاد اور شرائع سماویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پڑھ ہی کہنا چاہیے۔ مثلا فارس، روم، چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد کو امیین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان ہی میں سے ہو گئیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے۔ عرب نے قربانیاں کی، صحابہ نے جان، مال، وطن تک قربان کر دیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، برادریاں تک چھوڑ دی۔ فرمایا پہلے حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کی اس دین کو